حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کے لیے جنت کی تمام نعمتوں اور پھلوں کو حلال بنا دیا۔ صرف ایک درخت کے قریب جانے سے انہیں روک دیا تھا، یعنی ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا اور تنبیہ کر دی کہ دیکھو اگر اس کے قریب جاؤ گے تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان لعین نے جب انہیں اس حال میں دیکھا تو اس کے حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور ان کے ساتھ مکر و فریب کی سوچ لی تاکہ وہ جن نعمتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں اور خوبصورت لباس اور زیب تن کی ہوئے ہیں ان سے چھین لیا جائے۔ چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ کے خلاف افترا پر دارزی کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ اگر اس کے کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، پھر کھانے پینے کی محتاج نہیں رہے گے یا تمہیں موت لاحق نہیں ہوگی اور جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ ابلیس نے انہیں اپنی صداقت کا یقین دلانے کے لیے ذات باری تعالیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا انتہائی خیر خواہ ہوں جب بھی یہ راز تمہیں بتا دیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رقم دراز کہتے ہیں ابلیس نے قسم کھا کر سیدنا آدم حوا کو دھوکہ دیا۔ سچ ہے مومن اس وقت دھوکہ کھا جاتا ہے جب کوئی ناپاک انسان اللہ کو بیچ میں دیتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی کوئی قسم کھا کر کہتا ہے تو مومن بندہ اس پر بھروسہ کر دیتا ہے۔ مومن اللہ کے نام کے بعد اپنا ہتھیار ڈال دیا کرتے ہیں۔ شیطان نے انہیں ارتکاب معصیت کی ہمت دلائی، چنانچہ جب انہوں نے اس شجر ممنوع کو شیطان کے دھوکے میں آ کر کھا لیا، یعنی اس پھل کو کھا لیا شیطان کے کہنے پر، تو اس نافرمانی کا انجام فوراً ہی ان کے سامنے آ گیا کہ ان کے لباس ان کے جسم سے یعنی اتر گئے، الگ ہو گئے اور انہیں اپنی شرمگاہیں نظر آنے لگی، تو جنت کے درختوں کے پتے لے کر اپنے جسم پر چپکانے لگے تاکہ اپنا پردہ پوشی کرے۔ تب اللہ نے ان سے کہا کیا میں نے تمہیں اس درخت کھانے سے نہیں روکا تھا اور کہا نہیں تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہہ دیا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، اس پھل کو قریب مت جانا، پھل کھانے کے لیے مت جانا۔ اس وقت انہوں نے اپنا گناہ کا ارتکاب کیا اور اس پر ندامت کرتے وہی آنسو بہائے، یعنی رونے لگے اپنی غلطی پر جب احساس ہوا۔ چنانچہ آتا ہے وَلَوْ أَنَّ دُمُوعَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَدُمُوعَ داؤد علیہ السلام جميعا ما عدل دموع آدم علیہ السلام حين أهبط من الجنة۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے پستی میں اتار دیا گیا تو انہوں نے ندامت کے اتنے آنسو بہائے کہ اب اہل زمین کے اور سیدنا داؤد علیہ السلام کے بہائے ہوئے آنسو بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا کہ اپنی غلطی کی معافی کے لیے یہ دعا کریں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تب اللہ نے سیدنا آدم اور حوا کی توبہ قبول کی اور انہیں معاف کر دیا۔